اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلم شریف کی یہ روایت ہے مدینہ المنورہ کے بارے. مدینہ المنورہ کے احترام اور محبت اور اس کے ساتھ کسی قسم کی برائی کرنے والے ارادے والے کے بارے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دیں گے جس طرح سیسا پگھل جاتا ہے یا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دے گا جس طرح سیسا پگھل جاتا ہے یا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے. اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ مدینہ المنورہ کا مقام کیا ہے. بات نسبت کی ہے نا بھائی, جہاں اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں اور جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے. ما بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ, میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس کو جنت میں اس ٹکڑے کو اٹھا کے وہاں نصب کیا جائے گا مقام محمود میں. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. اور جس جگہ جو مٹی آپ کے جسم کے ساتھ مس ہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اب جس نے برائی کا ارادہ کیا اس نے در حقیقت اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکر لی. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے مدینے والوں کو ڈرایا گویا اس نے مجھے ڈرایا. تو جو اللہ کے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو پھر اللہ کی پکڑ تو آئے گی, اللہ کی دشمنی تو پھر اس پر ہوگی نا. پھر اللہ اسے پگھلا دیں گے جہنم. جب کفار مکہ نے اس حد تک تنگ کیا کہ اللہ کا حکم آ گیا میرے محبوب اب یہاں سے ہجرت کرو. 13 سال وہاں شب و روز آزمائشیں تکلیفیں, شب ابی طالب میں 3 سال نظر بند ہونا. اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کرو. تو ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو کلمات ارشاد فرمایا اللہ تیرے حکم سے اپنے پسندیدہ شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام. اے اللہ تیرا حکم آ گیا ہجرت کرو اور یہ مکہ میرا پسندیدہ شہر ہے, چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا. تیرے حکم پر اپنا پسندیدہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگلی بات میں کیا فرمائی؟ جہاں جا رہا ہوں وہ تو اپنا پسندیدہ شہر بنا لے. اب مکہ ہو گیا پسندیدہ نبی علیہ السلام کا شہر اور مدینہ المنورہ
پسندیدہ ہو گیا اللہ کا شہر۔ مکہ المکرمہ میں آب زمزم ہے، اس میں شفا ہے، اور مدینہ کی مٹی میں شفا ہے۔ وہاں عمرے کا اجر ہے، یہاں مسجد قباء میں جاؤ، گھر سے وضو کر کے تو 2 نفل کا اجر عمرے کے برابر ہے۔ تو باہر ہر جگہ کا اپنا اپنا مقام ہے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی کبھی مدینہ المنورہ جائیں، اور جب تک زندگی اللہ بار بار لے جائے، تو وہاں جو ادب کا احترام ہے، ہر چیز کا ادب ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ دہی کھٹا ہو اور وہ کوئی کہے کہ مدینہ کا دہی کھٹا ہے۔ اگر کسی نے ایسی بھی بات کر دی تو خطرہ ہے کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے، کہ ان سے اللہ کے محبوب کے شہر میں آ کے نقش نکالنے شروع کر دیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی ساری حیات طیبہ میں مدینہ المنورہ میں جوتا پہن کے نہیں چلے، ننگے پاؤں چلے ہیں، کہ شاید یہاں میرے آقا کا قدم آیا ہو، شاید یہاں قدم آیا ہو۔ اور اپنی حاجت بول و براز کے لیے مدینہ سے 3 میل باہر جاتے تھے، اور اپنا دایاں پاؤں مدینہ کی حد میں ہوتا تھا، اور بایاں پاؤں اور اپنے بول و براز مدینہ کی حد سے باہر ہوتا تھا۔ یہ تو ہے نا بھائی عشق والوں کی بات ہے، ورنہ ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے نا، سب کچھ پہلے منع تو نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے دل کی بات ہے نا۔ تو کوئی فنا فی اللہ میں اور کوئی فنا فی رسول میں غرق ہے، اپنی اپنی محبت ہے۔ حج نہیں کرتے تھے، ایک حج کرنے کے بعد، فرض حج کے بعد نہ عمرہ کیا نہ حج کیا، کہ کہیں مدینہ سے نکلا موت آ گئی تو مدینہ کے دفن سے محروم ہو جاؤں گا۔ حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، تو بچھو نے 17 ڈنگ مارے، رنگ متغیر ہو گیا، اور حرکت نہیں کی کہ اللہ کے محبوب کا فرمان پڑھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہاں تو عالم یہ ہے نا بھائی۔ اور اب عالم کیا ہے کہ باب السلام سے داخل ہوتے ہی اپنا موبائل آن کر لیتے ہیں، ساتھ وہ سلام پڑھتے ہیں، نال اپنی جو ہے نا وہ ویڈیو نال بنا رہے ہوتے ہیں، یا دوست کو کہتے ہیں تو میرے ساتھ ویڈیو بنا دے۔ اور یہ بہت غلط ہے، تھوڑا نہیں بہت غلط ہے، کیونکہ وہ مقام ادب ہے کہ جہاں اہل اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اونچا سانس بھی بے ادبی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ مدینہ المنورہ میں جو سکونت اختیار کرے گا، اگر جو کوئی کر سکے کہ مدینہ میں رہائش کر لے اور مدینہ کی سکونت اختیار کر لے تو کر لے، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو اپنے روضہ اقدس سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد ابو بکر عمر ساتھ ہوں گے، پھر آپ چلیں گے بقیع والوں کی طرف کہ چلو بھائی بقیع کی طرف چلتے ہیں، پھر ان کو ساتھ لیں گے، پھر مکہ والوں کا انتظار کریں گے کہ بھائی ان کو بھی ساتھ لے لیں۔ یوں پھر اپنی شان کے مطابق میدان محشر میں پہنچیں گے، اور جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ لے لیا اس کی منزل جنت بن گئی، جدا نہیں کریں گے، نہ جدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ہر ایمان والے کا دل مدینہ کی طرف کھنچتا ہے۔ مکہ سے نکلیں، مکہ المکرمہ سے، تو بھی کیفیت ہے کہ شاید آئندہ سال آنا نصیب ہو نہیں، لیکن جب آدمی مدینہ المنورہ سے الوداعی سلام کہہ کے نکلتا ہے تو پھر اس کا اندر سے جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ آپے سے باہر ہوتی ہے کہ شاید زندگی میں کبھی آنا نصیب ہو کے پھر نہ ہو۔
اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے آتا ہے روایات میں، اللہ تعالیٰ کا مشی معاف فرمائے، کہ جب بھی آپ کے روزہ اقدس پر الوداعی سلام پڑھتے تھے تو وہاں درود و سلام کا تحفہ جاری ہے، اور پھر آواز مبارک آتی تھی، اچھا اب جاؤ پھر دوبارہ آنا، تو خوشی خوشی کی پھر آئندہ سال آؤں گا۔ جب آخری بار تھی تو پھر یہ آواز مبارک آئی، اچھا اب تم جاؤ، تو سمجھ گئے کہ اب میرا آخری پھیرا ہے، تو پھر کس طرح وہ وہاں سے نکلے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بھائی ان روایات میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، مدینہ کے ساتھ کمال محبت کا سبق ملتا ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ آقا ہم وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے فضائل مدینہ میں روایات جو علماء بیان فرماتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ جب کبھی موقع ملے تو وہاں جس گلی سے گزریں، جس جگہ سے گزریں، دنیاوی باتوں کی بجائے دین کی باتیں، اور دین کی باتوں سے افضل درود ابراہیمی، درود و سلام کا تحفہ جدھر سے گزرے ہماری زبان پر درود ہو، کیونکہ وہاں تو بے تاب نگاہی بھی بے ادبی ہے۔ اور یہ وہ در اقدس ہے جہاں باجدید بستامی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی اونچا سانس نہیں لیتے کہیں اعمال ضبط نہ ہو جائیں۔ تو حدیث مبارکہ میں جو فرمایا کہ جو مدینے والوں کو تنگ کرے گا، آج کفر اس بات پر تلا ہوا ہے نا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ جہنم میں ایسے پگھلا دے گا جیسے سیسا آگ میں پگھل جاتا ہے یا نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی ان حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور مدینہ المنورہ، اللہ اکبر۔ اولیاء کرام کی کرامات ہیں نا بھائی، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جب بات آتی ہے بھائی کرامت اللہ کے حکم سے، معجزہ اللہ کے حکم سے، کوئی آدمی وہ کام کر جائے جو کسی کی عقل میں نہ آنے والا ہو، اللہ اس سے کروانا چاہتے ہیں اور اللہ اسے کرنے کی ہمت طاقت دے دیتے ہیں۔ بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں جس ادب کے ساتھ وہ گئے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کہ جیسے ایک اللہ والے گزرے ہیں، عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، عاشق رسول تھے۔ ان کے بارے مختلف روایات آتی ہیں، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ کونیوں کے بل چل کے مدینہ المنورہ جا رہے تھے، حدود پر پہنچے، یعنی وہ یہ کہ میں پاؤں پہ چل کے جاؤں تو بے ادبی ہے، اب یہ اللہ اپنے بندے سے یہ کام کرانا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو طاقت نہیں ملے گی، اس میں جذبہ نہیں آئے گا، شوق نہیں آئے گا، محبت نہیں آئے گی۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے یوں بھی اپنی ادائیں پیش کرتے ہیں، کہ کونیوں کے بل چل کے جا رہے ہیں۔ حدود پر پہنچے تو حدود والوں کو خواہ میں زیارت ہوئی کہ اس کو روک لو، انہوں نے پکڑ کے جیل میں کر دیا۔ 2 دن گزر کے، 3 دن گزر کے، پھر خواہ ہوئی، فرمایا ہمارے عاشق کو اندر بند کر دیا۔ اصل بات یہ کہ جس انداز سے وہ آ رہا تھا، اگر اسی انداز سے میرے روزے پر پہنچ جاتا تو شریعت کا نظام ٹوٹ جاتا، مجھے باہر نکل کے اس کا استقبال کرنا پڑتا۔ اللہ۔ اب بھائی باتیں کئی یاد آتی ہیں، کیا پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، کہ فرمایا جس میرے صحابہ تمہارے بعد آنے والے ایسے بھی ہوں گے میرے امتی جو یہ تمنا کریں گے ہم سے کوئی ہمارا مال و متاع، گھر بار، کاروبار سب کچھ لے لے، اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے، یہ تمنا کریں گے۔ دنیا کی ساری پائی پونجی کمائی کہیں گے کوئی لے لے
اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اچھا، اب جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے اور وہ کس طرح زیارت کریں گے؟ پھر وہ یوں کریں گے، اپنی ادائیں پیش کریں گے، زبان پر درود و سلام ہوگا، زندگی سنت کے مطابق ہوگی، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا لین دین ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا، اور پھر وہ ان کو یہ پوری دنیا دیے بغیر اللہ کے حبیب کی کئی بار زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اب ہمارے پاس نہ دنیا ہے اور نہ دین ہے، تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ نہ ہمارے اندر وہ شوق ہے ہم اس کی تمنا کریں۔ اگر شوق پیدا ہو تو زبان سچ بولے، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، کان غلط نہ سنے، ہاتھ ظلم نہ کریں، پاؤں نافرمانی کے نقشے پہ نہ جائیں، پھر ہماری زبان پر درود و سلام ہو، ایک معمول ہو، پھر اپنے وجود پر کوئی گناہ نہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے۔ ایسے اللہ والے ہیں جن کو دن میں کئی بار جا کر اللہ کے حبیب کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی اتباع میں ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت زیارت اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔